آپ کی شخصیت میں ماں کا کیا کردار ہے؟ میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا بچہ تھا. وہ مجھے ہی بناتی سنوارتی رہتی تھی. میرے کپڑے، میری کنگھی، میری پٹی، مجھے نہلانا. اچھا، آپ کا ایک جملہ ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھا لگتا ہے کہ ہماری ایک کہی ہوئی بات جو ہے اتنی پاپولر ہو گئی. کیا ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ کوئی میرا خیال ہے کوئی حسرت باقی نہیں رہی. جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ محنت، صرف محنت. السلام علیکم، میں ہوں نسرین بٹ. آپ کو ملوائیں گے بہت سی ایسی معروف شخصیات سے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی معروف شخصیت کے سامنے. ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے بھی، ان سے بات بھی کریں گے. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک نامور صحافی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے بطور میزبانی ان کا ایک منفرد انداز ہے. بہت سے کتب بھی تحریر کر چکے ہیں اور ان کا انداز میزبانی تو بالکل جدا ہے اور آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے. جو ایک جدا انداز رکھتے ہیں، جن کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی معروف ہوا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. جی، میں بات کر رہی ہوں سہیل وڑائچ صاحب کی. وجہ سے ہمارے سامنے موجود ہیں. تو السلام علیکم. السلام علیکم. ہر انسان جو ہے اس کی شخصیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کی شخصیت میں ماں کا کیا کردار ہے؟ بہت زیادہ رول ہے. میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا بچہ تھا، اکلوتا بیٹا تھا، بلکہ اکلوتی اولاد تھا. تو اس لیے پھر ان کی تمام تر توجہ، تمام تر شفقت، تمام تر محبت، تمام تر فوکس میرے پہ ہی تھا. تو وہ مجھے ہی بناتی سنوارتی رہتی تھی. میرے کپڑے، میری کنگھی، میری پٹی، مجھے نہلانا. میں کافی بڑا ہونے تک مجھے وہ خود نہلاتی رہیں. مجھے خود کپڑے پہناتی تھی، مجھے خود کنگھی کرتی تھی. تو اس سے میری عادتیں بھی کافی بگڑ گئیں. اچھا، آپ کو کبھی اکیلے پن کا احساس ہوا؟ اکیلے پن کا اب احساس ہوتا ہے، پہلے تو نہیں کبھی ہوا. لیکن جو عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اب اکیلا پن جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے بینیفٹس لیے ہیں بہت. اکیلے ہونے کا بینیفٹ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے. آپ اکیلے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے ہوتی ہے. آپ لاڈلے بھی ہوتے ہیں، کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا. میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا. آج کی ماں جو ہے اس کا کردار کیا ہے معاشرے کی تربیت کے لیے؟ آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر مائیں اب بھی بڑی ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، لیتی ہیں، ان کی ٹیوشن لک آفٹر کرتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی مائیں بالخصوص میں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار مائیں ہیں. معاشرے کے لیے بڑے کارآمد شہری پیدا کر رہی ہیں. بچوں کو ہوم ورک کرواتی ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں. جو نہیں پڑھی لکھی وہ ٹیوٹر کے پاس چھوڑ کے آتی ہیں. بہت ساری مائیں تو صبح بچوں کے ساتھ اسکول جاتی ہیں، صبح تیار ہوتی ہیں، ناشتہ دیتی ہیں. تو ماں کو بڑا سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ بڑا معاشرے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک ٹریننگ کا فقدان ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ امپرومنٹ کی تو گنجائش ہر وقت ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بیرونی دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے، جتنی والدین یہاں اپنے بچوں کی پڑھائی میں توجہ صرف کرتے ہیں اتنی باہر نہیں لوگ توجہ صرف کرتے. تو اسکولوں میں جا رہے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اٹینڈ کر رہے ہیں. بہت دلچسپی ہے یہاں لوگوں کی، کیونکہ وہ بچوں میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں. تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. اگلی جو لاٹ آئے گی، اگلی جو نسل آئے گی وہ ہم سے بہتر ہوگی. ہم پچھلی نسلوں سے ایجوکیشن وائز بہتر ہیں. ہم نے زیادہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، زیادہ توجہ حاصل کی ہے. ہم سے جو آگے والے ہیں وہ ہم سے بہتر پڑھ رہے ہیں. آپ نے جس دور میں صحافت کی دنیا میں قدم رکھا تھا وہ دور مشکل تھا یا آج کا دور مشکل ہے؟ ہر دور ہی مشکل رہا ہے. ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر دور کے اپنی مشکلات ہیں. ہر دور میں کس طرح سے اپرچونٹی ڈیولپ کرنی ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. چیلنجز کیا ہیں؟ اب چیلنج ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب چیلنج ہے کمپٹیشن ہے. آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کمپٹیشن ہے. ہر روز نئے سے نئے چیلنجز ہیں، نئے سے نئی بات ہے. آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اچھا، معاشرے کی تربیت اور میڈیا کا کردار، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی معاشرے کا حصہ ہے ٹی وی بھی، اور ڈیفینیٹلی معاشرتی تربیت میں ٹی وی کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں، کہیں اگر نہیں کر رہا تو کرنا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ بہت حد تک تو ہم پوری کر رہے ہیں،
لیکن کہیں اگر کثر ہے، بعض اوقات کمرشلزم کی وجہ سے، بعض اوقات ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، مثلا ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ پروگرام نہیں کر پاتے، تو میرا خیال ہے وہ بھی ہونے چاہیے. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے ایجوکیشنسٹ کو اور ہیلتھ والوں کو، کہ کس طرح سے اس کے اندر پیسہ بھی آئے اور وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی اس کے اندر آئے، تاکہ وہ بھی پروگرام ہو، ہیلتھ کے پروگرام بھی ہو، ایجوکیشن کے بھی ہو. نو ڈاؤٹ آپ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں اور آپ نے ایک طویل سفر کیا ہے. کیا ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ کوئی میرا خیال ہے کوئی حسرت باقی نہیں رہی، جتنی خواہشیں تھیں ساری پوری ہوئی ہیں. یعنی کہ کوئی خواہش نہیں ہے آپ کی؟ ذاتی خواہش یہ ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، گھر ہو، گاڑی ہو، میں نے بیرون ملک کا سفر کرنا ہو، کون کون سی چیزیں دیکھنی ہو، یہ کتابیں لکھنی ہو، یہ اچیو کرنا ہو، تو تقریباً ہر چیز پوری ہو چکی ہے. کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو پوری نہ ہوئی ہو. خواب تھا کہ کبھی ایڈیٹر بنوں گا اخبار کا، وہ بھی بن گیا. اچھا، آپ کا ایک جملہ ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے، ایک محاورہ بن چکا ہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں اور محاورتاً یہ جملہ آپ کے سامنے بھی دہرا دیا گیا ہو؟ اچھا لگتا ہے کہ ہماری ایک کہی ہوئی بات جو ہے اتنی پاپولر ہو گئی ہے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرتے ہیں کہ تنقید تو ہوتی رہتی ہے، آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا رہا ہوگا، تو کیسے سامنا کرتے ہیں؟ مجھے برا نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے. تنقید ہونی چاہیے، اس سے آپ میں بہتری آتی ہے، اس سے آپ میں اصلاح ہوتی ہے، اس میں آپ کی خامیاں جو ہے وہ مد نظر آتی ہیں، اور اگر خامیاں نہ ہو تو وہ تنقید ضائع جاتی ہے. آپ کے نزدیک تنقید کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کو تنقید سمجھتے ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ تنقید کے بارے میں؟ تنقید ویسے تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، ایسی چیزوں کی تنقید کرنا، ایسی چیز نقص نکالنا جس سے اصلاح ہو سکے. میرے نظر میں تو یہی زیادہ پازیٹیو ہے. کیا ایک صحافی ایک اچھا نقاد ہو سکتا ہے؟ صحافی ایک کریٹیکل نظریے سے ہی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ایک نقاد ہوتا ہے، اور اس کی نظر عام لوگوں کی نظر جہاں نہیں پڑتی اس کی نظر وہاں پڑتی ہے. اچھا، آپ کو کبھی کوئی اکیڈمی کھولنے کا خیال نہیں آیا کہ کوئی ایسا آرگنائزیشن، کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ نئے آنے والوں کے لیے جو ہے کوئی تربیت کا اہتمام کیا جائے؟ یہ ادارہ ہے، اس میں ہم بھی چل رہے ہیں، یہ بھی ایک اکیڈمی ہے، اس کا ہم بھی حصہ ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، ایف سی کالج پڑھاتا رہا ہوں. جہاں جہاں موقع ملا ہے لیکچر دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ محنت، صرف محنت. دنیا میں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، محنت اور فوکسڈ محنت. جی، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے سہیل برائٹ صاحب سے، آپ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کتنے ہی مطلب لائیولی ہم سے بات چیت کی اور بہت ہی سنجیدہ سوالوں کے بہت ہی لائیولی جواب دیے. اور اس تمام گفتگو سے جو ہمیں ایک سیکھنے کو ملا کہ میڈیا آپ کو دونوں پہلو دکھاتا ہے، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کیا کنسیو کرتے ہیں. اور میڈیا آپ کو جو پکچر دکھاتا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی ہوتا ہے، ان کا ہر قدم معاشرے کی اصلاح کی طرف ہوتا ہے. یہ اب پیرنٹس پر ہے، معاشرے پر، کہ ہر فرد کے اوپر ہے کہ وہ اس میں کون سی پازیٹیوٹی جو ہے وہ اچیو کرتا ہے یا گین کرتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کو. اللہ حافظ.